لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمتقين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من قيام يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم. معزز برادران عزیز و خواہران گرامی، پیروان سید الشہداء و پیروان امامت و ولایت، ایک مرتبہ پھر آپ سب کی خدمت میں ایام سوگواری و ایام ضربت و شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں، اور یہ سلسلہ جو ہمارے درس کا چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ انسان کے لیے ایک زندگی کا ماحول پروردگار عالم نے بنایا، ایک طریقہ زندگی کا سکھایا، اس طریقے پہ انسان کو چلنا ہے، اس میں عمل صالح کی ضرورت ہے، اس میں انسان کے ایمان کی ضرورت ہے، تب جا کے پروردگار عالم اسی ماحول میں، جس ماحول میں انسان مومن بھی ہے اور عمل صالح بھی انجام دیتا ہے، پروردگار عالم اسے حیات طیبہ سے نوازتا ہے۔ حیات طیبہ یعنی وہ زندگی اور وہ طریقہ کار کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی کامیابی کی اونچائی تک پہنچتا ہے۔ انسان کا کاروبار ہو، انسان کی تعلیم ہو، انسان کی تربیت ہو، انسان کی انفرادی زندگی ہو، انسان کا اجتماعی ماحول ہو، انسان کا فیملی اور گھریلو مسائل ہو، خلاصے انسان سے جڑے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب مسائل میں پروردگار عالم ایسے انسان کو حیات طیبہ عطا کرتا ہے۔ حیات طیبہ کے بارے میں بہت ساری روایات اور اس آیات کے ذیل میں جو تفاسیر میں آیا ہے کہ یہ حیات طیبہ کیا ہو سکتی ہے۔ بعض نے کہا یہ حیات طیبہ رزق الہی ہے، بعض نے اشارہ کیا یہ حیات طیبہ جو ہے وہ تعلیم ہے، بعض نے کہا یہ حیات طیبہ کا مصداق جو ہے وہ انسانی زندگی کا صحیح رخ ہے، بعض نے کہا یہ حیات طیبہ صراط مستقیم ہے۔ لیکن مختلف آیات میں اور مختلف زاویے سے جب اس کو دیکھتے ہیں تو حیات طیبہ کے مختلف مصداق ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ اگر ہمیں حیات طیبہ کی مثال چاہیے کہ وہ زندگی جو پاک و پاکیزہ زندگی ہے جو پروردگار عالم اس انسان مومن اور انسان صالح کو عطا کرتا ہے، وہ حیات طیبہ زندگی ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام۔ لہذا حیات طیبہ کا تصور ولایت کے بغیر ناکافی ہے، یعنی آپ حیات طیبہ کا تصور ولایت
علی اور ولایت ائمہ معصومین کے بغیر نہیں کر سکتے۔ حیات طیبہ وہی ہے کہ جس میں امام کی ہمراہی ہو، جس میں انتخاب امام کا ہو۔ اگر آپ کا رہنما، آپ کا امام آپ نے انتخاب نہیں کیا، آپ کتنے ہی عمل صالح انجام دیتے جائیں، آپ کتنا ہی اپنے ایمان کا پرچار کریں، قرآن کہتا ہے کہ یہ نہ آپ کا ایمان صحیح ہے اور نہ ہی آپ کا عمل صالح۔ لہذا صالح عمل کو بنانے کے لیے اور ایمان کو حقیقی ایمان میں کنورٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ولایت اور امامت کا معتقد ہو۔ یعنی اگر خلاصے ہم بیان کرنا چاہیں کہ ہمارا طرز زندگی، ہمارا طرز تفکر، ہمارا طرز عمل، ہمارا طرز فکر کیا ہونا چاہیے؟ وہ طرز فکر اور طرز عمل ہونا چاہیے کہ جس میں امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت شامل ہے۔ لہذا جہاں پہ بھی ہمارا راستہ ولایت سے کٹ جاتا ہے، یہ حیات طیبہ نہیں بلکہ حیات ناپاک حیات ہے۔ یہ حیات ہے، یہ زندگی ہے، لیکن زندگی میں وہ حرکت نہیں ہے۔ کیونکہ اگر اللہ کو کہا جاتا ہے کہ حی قیوم ہے، حی کا مطلب یہی ہے، یعنی حی یعنی جو عالم ہے، جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ حی یعنی جس کے قبض قدرت میں حرکت ہے، یعنی جو مومنٹ میں، ایسا نہیں ہے کہ ایک جامد سی چیز اسے ہم حی کہیں گے۔ لہذا پتھر کو حی نہیں کہا جاتا، شجر کو حی نہیں کہا جاتا، جو ایک جگہ حرکت نہیں کر سکتی، لیکن جو بھی چیز کائنات میں حرکت کرتی ہے اسے کہتے ہیں حی۔ اس حی کے ساتھ جب انسان کا رابطہ ہو تب جا کے انسان بھی حیات پاتا ہے، اور حقیقی حیات دینے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ لہذا وہ حیات جو عطا کی ہے اس کائنات کو، کہ یہ کائنات اپنا وجود بحال نہیں کر سکتی، اس کائنات کا وجود باقی نہیں رہ سکتا جب تک اس کائنات کے اندر ولایت کی روح نہ ہو۔ لہذا ولایت کی روح کے ذریعے سے یہ کائنات بھی تا ابد حیات میں ہے۔ لہذا عزیزان محترم، چونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس، اس جلسے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم وہ پورا نچوڑ ہم نکالے اپنے ان مجموعے دروس کا، مکمل خلاصہ اگر ہم کرنا چاہیں کہ کیا آؤٹ پٹ ہے اس حیات طیبہ کا، اور حیات طیبہ کو اگر ہم کہیں پہ کہنا چاہیں کہ ہماری زندگی کیسی ہو، یعنی ہماری زندگی حیات طیبہ ہو، ہمارا لائف سٹائل کیسا ہو، طیب ہو، پاک ہو۔ جب ہماری بات ہوتی ہے تو ہماری بات پاک ہو، جب ہم کچھ سنتے ہیں تو سننے والے کان پاک ہو، جو چیز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے وہ چیز پاک ہو، جو چیز ہماری روح میں جاتی ہے وہ چیز پاک ہو، یعنی ہر چیز میں وہ پاکیزگی میں آ رہے۔ لہذا وہ پاکیزگی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم اللہ کے ان انسانوں سے وابستہ نہ ہو جن کو اللہ نے اپنے ارادے سے پاک کیا ہے۔ ان سے ملنا ضروری ہے، یہ رابطہ ضروری ہے۔ اب ہم ان کے در کو چھوڑ کے، ان ہستیوں کو چھوڑ کے کسی اور کا سہارا لیں، کائنات میں جس کا بھی سہارا لوگے، اگر اس میں ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی وہ ولایت شامل حال نہ ہو، انسان کی زندگی ناپاک زندگی، انسان کی زندگی رجس و نجس کی زندگی ہے، جہاں پہ بھی یہ ساتھ چھوٹے۔ قرآن جو ہے ملامت کرتا ہے بنی اسرائیلیوں کو۔ کیوں ملامت کرتا ہے؟ کہ انہوں نے موسیٰ کا ہاتھ چھوڑا، لہٰذا ان پہ نازل ہوا رجس نازل ہو گئی ان کے اوپر، رجس یعنی خباثت ان کے اوپر نازل ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے ولی خدا کا ساتھ چھوڑا۔ انتخاب ولی خدا کا کرنا تھا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے کبھی فرعون کا انتخاب کیا، کبھی حامان اور قارون کا انتخاب کیا، اور کبھی جو ہے سامری کا انتخاب کیا، مغن دیا۔ مثلا حضرت موسیٰ چلے گئے اور اپنے بعد جو خلیفہ چھوڑا تو اس سے کہا کہ تم اس قوم کہیں گمراہ نہ ہو، تم قوم کا امام ہو، امام بنا کے بھیجا، نائب بنا کے بھیجا کہ تم میری طرف سے نیابت کا حق رکھتے ہو، اور قوم سے بھی کہا کہ جب میں جا رہا ہوں تو تمہیں اس ولی کی طرف جو میری طرف سے مقرر ہوا ہے، جسے اللہ نے انتخاب کیا ہے، اس کی طرف جانا ہے، جسے ہارون نام تھا۔ قوم کہاں چلی گئی؟ کہتے ہیں کہ قوم
سامری کے پیچھے چلی گئی. سامری یعنی ایک ایسی آئیڈیالوجی, ایک ایسا کلچر, ایک ایسی تہذیب کہ جو انسان کو دنیاوی چیزیں اور مادیت کا جذبہ انسان کے اندر ابارتی ہے. سامریت کی تہذیب یہی تھی. بہترین وہ گوشالہ بنایا جو سونے کا بنا ہوا تھا, اور اس کی پوجا کرنے میں, نہ کہ عبادت کرنے میں, اس کی پوجا میں قوم بنی اسرائیل کو مزہ آتا تھا, لذت محسوس کرتے تھے. سامری یعنی ایک ایسی آئیڈیالوجی, ایک ایسی فکر جو تہذیب کو بدل دیتا ہے. تہذیب موسیٰ تھا, موسیٰ تہذیب, عیسائی جو الہی تہذیب تھی, اس الہی تہذیب کو کنورٹ کیا مادی تہذیب میں. یہ سامریت ہے. اور آج کی سامریت یہی ہے, جو اللہ سے, جو اللہ کے ولی سے, ولی خدا سے انسان کا رابطہ توڑ دیتے ہیں اور آج کے سامریوں سے ملا دیتے ہیں. عزیزان محترم, لہذا انتخاب یہ کہ انسان کو حیات طیب حاصل ہو, اس کے لیے انتخاب بہت مہم ہے. توجہ فرمائیں آپ. بس اسی پہ آج کی گفتگو ہوگی. ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے. انتخاب کے سلسلے میں, انتخاب یعنی سلیکشن, میں کون سی چیز سلیکٹ کر رہا ہوں اپنی زندگی کے لیے. قرآن میں ایک لفظ بار بار تکرار ہوا ہے, لیت کا. جیسے ہم کہتے ہیں نا زیارت عاشورہ میں بھی یا زیارت وارثہ میں بھی ہم کہتے ہیں, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت جب کرتے ہیں, یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما مثلا. یہ لیت کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے کئی مرتبہ ہے. دو طرح کا لیتا ہے. لیتا یعنی کاش, یعنی کاش. یہ لفظ کہاں پہ استعمال کرتا ہے انسان؟ جہاں کسی چیز کی حسرت انسان کو رہ گئی ہو کہ میں وہ انجام دینا چاہتا تھا لیکن وہ انجام نہیں دے سکتا. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو محال ہے, امپاسبل ہے کہ وہ ہم انجام دیں. مثلا شاعر کہتا ہے عربی میں کہ یا لیت الشباب یعود لنا فاخبرہ بما فعل المشیب. کاش جوانی پلٹ آتی تو میں اس سے بتاتا اس بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا. یہ کاش بھی ہے مثلا, کاش. لیکن یہ کاش, یہ امپاسبل کاش ہے. انسان کی جوانی پلٹ کے نہیں آتی. لیکن کچھ کاش دنیا میں ایسے ہے کہ انسان کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا. لیکن وقت ہے اس کے پاس. مثلا اپنے بچے کی صحیح تربیت کرنے کے لیے اسے صحیح معلم کا انتخاب کرنا چاہیے تھا. وہ دے سکتا تھا, اس کے پاس وقت بھی تھا, اس کے پاس پیسہ بھی تھا, اس کے پاس بصیرت بھی تھی. لیکن دنیا کی, توجہ کریں, توجہ, لیکن دنیا کی اور مادی زرق و برق نے اسے اتنا محو کر دیا, اتنا مصروف کر دیا کہ وہ حقیقی معلم سے دور ہوتا گیا. پھر آ کے حسرتیں ہوتی ہے, کاش میں نے بچے کا ایڈمیشن کہاں پہ کیا ہوتا. مثلا اس اسلامک تھاٹ, یہ جو اسکول ہے اس میں نے اس کا ایڈمیشن کیا ہوتا. اس کی تربیت کچھ آج اور ہوتی. توجہ فرمائیں آپ. تھوڑا اس میں آپ کو ٹائم لگے گا چونکہ تھوڑی گہرائی میں ہمیں اترنا ہے. کاش میں نے اس کی, یہ جو اسلامک تھاٹ ہے یا اسلامک اسکول ہے, کاش میں بچے کو یہاں پہ بھیج دیتا, چونکہ یہاں کا آؤٹ پٹ جو نکلتا وہ کچھ اور ہوتا. 10 سال کے بعد جب میرا بچہ اس اسکول سے نکلتا, 10 سال کے بعد جب بچہ اس عالم کی ہمراہی میں اپنی تربیت پاتا, 10 سال کے بعد جب یہی بچہ جو اس عالم کی شاگردی کا, جس سے یہ لطف ملا تھا, جسے یہ توفیق حاصل ہوئی تھی, تو 10 سال کے بعد یہ کچھ اور ہوتا. لیکن نہیں ہوتا. انسان جو ہے نا کبھی اس میں بھی گم ہو جاتا ہے, نہیں کر پاتا. لہذا وہ حقیقی تربیت نہیں ملتی. حقیقی ہوتا نا, بزنس میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نے کہیں پہ انویسٹ کر دیا کسی کے ساتھ, لیکن پارٹنر صحیح نہیں ملا,
10 سال کے بعد مجھے یاد آیا کاش میں نے فلاں کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہوتی, کاش میں نے فلاں کے ساتھ بزنس کی ہوتی تو میری بزنس آج پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتی, لیکن میں نے غلط آدمی کے ساتھ بزنس کی, لہذا میرا سلیکشن غلط ہوتا ہے. انسان اپنے بچے کی تعلیم کے لیے, اپنے بچے کی تربیت کے لیے, اسی طرح سے معاشرے کو بنانے کے لیے کاش ہم نے اگر صحیح فرد کا انتخاب کیا ہوتا اور وہ اس محلے میں, اس علاقے میں, اس محلے کی سرپرستی حاصل ہوتی اسے, تو آج معاشرے کا نقشہ کچھ اور بدل جاتا. ہوتا ہے نا کبھی, سب کچھ ہمارے پاس ہے, مثلا فرض کرے سب کچھ ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس مثلا بہت بڑا, آپ کے لیے گوارا ہوگا مثلا بہت بڑا کالج بنایا جائے, بہت بڑا کالج, تمام ہر طرح کی فیسلٹیز اس میں رکھی جائے, ہر طرح کا جو بھی چاہیے انسان کو, لیب ٹیکنیشینز, تمام چیزیں جو بھی ہو, یعنی آپ فرض کریں کہ جو ٹیکنالوجی ہائی ٹیکنالوجی ہوگی وہاں پہ, ہر طرح کی فیسلٹیز ہوگی, لیکن اس کالج میں پڑھانے کے لیے پروفیسر نہ ہو, پڑھانے کے لیے پروفیسر نہ ہو, پڑھانے کے لیے لیکچرر نہ ہو, صحیح استاد اور معلم یا ٹیچر نہ ہو وہاں پہ, تو آپ میں سے کون حاضر ہے کہ جو اپنے بچے کا ایڈمیشن وہاں پہ کرائے؟ ہر طرح کی فیسلٹیز تو ہے. اس صحیح معلم اور صحیح گائیڈ کرنے والے کی مثال بھی یہی ہے, یعنی جو حیات طیبہ سے دور ہے, توجہ فرمائیں, یعنی جن کا رابطہ ولی خدا کے ساتھ نہیں ہے, وہ ہائی سوسائٹی میں بھی رہنے کے باوجود بھی اور ہائی کالج میں رہنے کے باوجود بھی جب بچے کی تربیت کرتا ہے تو اس کا رخ جو ہے وہ مادیات کی طرف ہی پلٹا دیتا ہے, اس میں معنویت پیدا نہیں ہوتی. جیسے اس کائنات کے لیے بھی یہی دستور ہے. اس کائنات, یہ کائنات اتنی خوبصورت, اتنا بڑا کالج, اتنی بڑی یونیورسٹی ہے یہ کائنات, اس کائنات کو چلانے کے لیے اس کائنات پہ جو حاکم ہونا چاہے تھا, حکم فرما ہونا چاہے تھا, وہ اللہ تعالیٰ کا مقرر ہوا پروفیسر ہونا چاہے تھا نا, وہ اس کو چلائے, اس نظام کو بنائے ہمارے لیے, نظام تربیت ہمارے لیے مشخص کرے, نظام تعلیم ہمارے لیے مشخص کرے, نظام تجارت ہمارے لیے مشخص کرے, نظام اجتماعی ہمارے لیے معین کرے, نظام خانوادہ ہمارے لیے مشخص کرے. کن پیرامیٹرس میں ہمیں زندگی گزارنی ہے, نہیں ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. لہذا کیا ہوتا ہے معاشرے میں, کیا ہوتا ہے معاشرے میں, تربیت بھی انکمپلیٹ رہتی ہے, تعلیم بھی انکمپلیٹ رہتی ہے, تجارت بھی انکمپلیٹ رہتی ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہمیں اپنے ولی خدا کے ساتھ کنیکٹ نہ کرے, قرآن کہتا ہے یہ چیزیں بھی فتنہ ہے, یہ اولاد بھی فتنہ ہے, یہ مال بھی فتنہ ہے, یہ تجارت بھی فتنہ ہے, یہ اجتماعیت بھی فتنہ ہے, یہ تمہاری سرپرستی سوسائٹی میں یہ بھی فتنہ ہے. یہ ہر چیز جو ہے نا فتنہ بن جاتا ہے. پھر جیسے صحیح سمے پہ صحیح انتخاب, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. مثلا اگر بچے کی صحیح ٹائم پہ شادی نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. معاشرے میں آج کل یہ ہے کہ کچھ نہیں ہوگا, لیکن ہوتا بہت کچھ ہے. اتنا بڑا ڈیمیج ہو جاتا ہے. روایت میں آئے کہ جو بیٹیاں ہیں ان کی مثال اس پیڑ کی طرح ہے جس پہ پھل لگا ہوا ہوتا ہے. اگر اس پھل کو صحیح ٹائم پہ ہم نے نہیں توڑا اس پھل کو, تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں, وہ سڑ جائے گا وہیں پہ اور خود بخود جو ہے نا وہ گر جائے گا. جب وہ سڑے گا, گرے گا زمین پہ تو بدبو پھیلے گی. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ انہیں وقت پہ صحیح انتخاب اور صحیح چیز پرووائڈ, صحیح ضرورت, اس ضرورت کو پورا نہ کرنا, یہ سماج میں بدبو پھیلاتا ہے. اس کے بعد اسی بچی کی شادی 30 سال میں آپ کریں, 35 سال میں آپ کریں, یہ حیات طیبہ یعنی جس وقت جو چیز ضرورت تھی, جو اللہ نے مقرر کی تھی اس انسان کے لیے, اس کو اس وقت پہ پورا کیا جاتا ہے. جیسے حیات طیبہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے, ایک ٹائم مقرر کیا ہے کہ جس میں ہمیں انتخاب, لہذا انتخاب بہت مہم ہے کہ میں کیا چیز سلیکٹ کر رہا ہوں اپنے لیے, اپنے بچے کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے, اپنے پلان جو میں نے بنائے اس کے لیے میں نے کیا انتخاب کرنا ہے. ایک صلوات بھیجیے بار محمد والی.
لہٰذا اگر ہم خلاصہ کریں کہ اسلامی لائف سٹائل میں انتخاب کا بہت بڑا نقش ہے. لہٰذا کل کو جس طرح سے دنیا میں ہم حسرتیں کرتے یا لیتنا کاش ہم ہوتے کربلا میں اور ہم بھی جان قربان کرتے دین کے لیے، ایسے ہی یا لیتنا قیامت کے دن ہوگا. جب انسان یہاں سے جائے گا تو وہاں بھی بہت سے طریقے، مشرک بھی کہے گا یا لیتنی کاش میں صحیح وقت پہ ہوتا، میں نے شرک نہ کیا ہوتا. کافر بھی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا کاش میں خاک اور مٹی ہی بن جاتا اور میری آج یہ حالت نہ ہوتی. مختلف آئیں گے 8 10 12 کیٹیگری ہے جو بیان کی ہے قرآن کی کس طرح سے کہے گا. ایک ان میں سے وہ ہوگا جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا. توجہ کرے، جس نے اپنی فیملی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، جس نے اپنے گھر والوں پہ، اپنے بچوں پہ، اپنی سوسائٹی پہ ظلم کیا ہوگا. اور یہ ظالم جب قیامت کے دن لایا جائے گا یوم یعض الظالم علی یدی، یہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہوا آئے گا، ہاتھ کاٹتا ہوا نظر آئے گا. اور کیا کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اپنے ولی کے ہمراہ چلا ہوتا. یہ حسرت رہتی اس کو. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ایک لائتا یہ ہوگا کہ کاش میں اپنے ولی کے ہمراہ چلا ہوتا، کاش میں سامری کے پیچھے نہ جاتا، کاش میرے بچے کا صحیح سمے پہ صحیح معلم کا انتخاب ہوتا، کاش میرے بچے کی صحیح وقت میں نے شادی کی ہوتی، کاش میری بیٹی کنواری نہ رہ جاتی، کاش میں نے اپنے معاشرے میں صحیح وقت پہ یتیموں کا خیال رکھا ہوتا، کاش میں نے معاشرت سازی کی ہوتی وقت پہ، میں ولی کے ہمراہ نہیں چلا. لہٰذا یہ حسرت رہے گی انسان کو. پھر کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلانا خلیلا. اے خدا، اپنے آپ کفے افسوس ملتا ہوگا اور ہاتھوں کو کاٹتا ہوا نظر آئے گا کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا پارٹنر نہ بنایا ہوتا. یہی نا کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست سلیکٹ نہیں کیا ہوتا تو آج میری حالت یہ نہ ہوتی، آج میں جہنم کی آگ میں نہیں ہوتا، آج میں جہنم کا ایندھن نہیں ہوتا. کیوں میں ہوا ہوں؟ چونکہ میں نے فلاں کو اپنا پارٹنر بنایا، فلاں کو میں نے اپنا دوست بنایا. وہ دوست مجھے بجائے کہ مسجدوں کی طرف لے جاتا، مجھے ولی خدا کی طرف لے جاتا، وہ دوست مجھے کہیں اور لے کے گیا. وہ دوست مجھے قلبوں کی سیر کرانے گیا، وہ دوست مجھے مادیت میں غرق کرتا گیا، معنویت سے دور ہوتا گیا. لقد اضلنی، توجہ کیجیے، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 28 اور 29 کہ یہ انسان کہے گا کہ میں نے کاش اس کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا. کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر، کیونکہ اس انتخاب اور اس سلیکشن نے اور اس دوست نے، اس فرینڈ نے، اس پارٹنر نے مجھے اس ذکر سے دور کیا. کون سی ذکر؟ اذ جاءنی، بعد اذ جاءنی، کہ وہ ذکر میرے پاس آئی تھی. توجہ کرے، وہ ذکر میرے لیے نازل ہوئی تھی، وہ ذکر، اس ذکر کا اہتمام اللہ نے میرے لیے کیا تھا. وہ ذکر آئی، وہ ذکر الہی اللہ کی جانب سے. لیکن جب میں نے اس کا ساتھ دیا تو میں اس ذکر سے دور ہوتا گیا. وہ ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر اگر اس کا سب سے بڑا مصداق ڈھونڈنا ہے، وہ ذکر قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت. یہی درد ہوگا انسان کو، کیونکہ کاش میں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو وہ آج اہل بیت کے در سے دور نہیں ہوتا، آج میں قرآن کے در سے دور نہیں ہوتا. عزیزان محترم، لہٰذا یہ اس لیے کہا گیا کہ امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لہٰذا حیات طیبہ میں دوست کا بہت بڑا نقش ہے. حیات طیبہ میں اور انسان کی لائف سٹائل میں، لائف اگر انسان کی بدلتی ہے تو دوست ہی بدل دیتا ہے، اور لائف اگر انسان کی خراب ہو جاتی ہے تو اس میں سب سے بڑا جو رول ہوتا ہے وہ دوست کا ہوتا ہے، فرینڈ. لقمان سے کسی نے پوچھا تم میرے، چونکہ لقمان کافی پہنچا ہوا آدمی تھا، تو اسے کسی نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں کیسا بندہ ہوں.
اس نے کہا مجھے، لقمان نے واپس پوچھا کہ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تو کن کے ساتھ تیرا اٹھنا بیٹھنا ہے. اول بگو باقیان زیستی تا بگو یم تو کھیستی. پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے. اگر مجھے یہ پتہ چلے گا کہ تم کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو تو میرے لیے جج کرنا مشکل نہیں ہے کہ تم کیا ہو. تمہارا اٹھنا بیٹھنا مثلاً اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا تم اچھے ہو، اگر برے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو تم میں اچھی خصلتیں پیدا نہیں ہو سکتی. عزیزان محترم، لہذا امام فرماتے ہیں، ہمارے 90 امام، ایاک و مصاحبۃ الشریر، تم پر لازم ہے کہ شریر، کہ برے انسان کی صحبت سے دوری اختیار کرو. برے انسان کے پاس مت جاؤ. جہاں برائی ہے برائی کی طرف کیوں جاتے ہو؟ فَإِنَّهُ كَالسَّيْفِ الْمَسْلُولِ وَيُحْسِنُ مَنظَرَهُ وَيَقْبَحُ أَثَرَهُ. کیونکہ برے انسان کی مثال اس ننگی تلوار کی طرح ہے. تلوار جو نیام سے نکالی جاتی ہے نا تو وہ اوریاں ہوتی ہے، اس میں کوئی کور نہیں ہوتا. دیکھنے میں وہ بڑی چمک دھمک ہوتی ہے، اس میں بڑی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن یہی خوبصورتی ظاہری اس کی ہوتی ہے. لیکن اگر تھوڑا سا ہاتھ کے ساتھ لگ جائے تو اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، وہ تمہیں کاٹ دیتا ہے. آج کے انسان نے کس کو اپنا سب سے بہترین دوست مانا؟ کس کو مانا؟ دیکھو بچوں نے کہا سب سے بڑا بہترین دوست جو آج کے انسان کا ہے وہ ہے سوشل میڈیا. شیطان کا ایک فندہ، ایک فریب کہ اس سے وہ بہترین دوست مانتا ہے. کیوں؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ کالسیف المسلول، اس کی مثال اس شمشیر کی طرح ہے کہ جو برہنہ شمشیر ہے. برہنہ اور تھوڑا ہاتھ میں. کیوں ہمیں پرہیز کرنا چاہے؟ ہو سکتا ہے تم یہ کہو گے کہ ہمیشہ سوشل میڈیا کوئی آپ نے، کیونکہ سوشل میڈیا انتخاب ہے، سلیکشن ہے آج کی دور کے جوان کا. آج کی نئی پیڑھی اور نئی نسل جو ہماری ہے ان کا پہلا انتخاب جو ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کو کس طرح سے وہ چلائے. ایسا فرماتی ہے ایک بہت بڑا گندگی کا ڈھیر ہے. اس کی مثال ایسی ہے مثلا، کیوں؟ چونکہ کنٹرول اس کا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہوتا تب جا کے ٹھیک تھا، کنٹرول ہمارے ہاتھ میں، لیکن کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ آپ مان لیجئے اس کی مثال دیتے ہیں کہ اس ننگی تلوار کی طرح، یا چھری اگر ہوتی ہے ہاتھ میں، چھری اس کا سرا جو ہے آپ کے ہاتھ میں ہو لیکن اس کا جو ہینڈل ہوتا ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہو. سوشل میڈیا کی مثال ایسی ہے. اب تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں وہ دھار ہے، جو اس کا کنٹرول ہے کس کے ہاتھ میں؟ وہ کسی اور کے ہاتھ میں. وہ تو گوگل کے پاس ہے، وہ تو سوشل میڈیا والوں کے پاس ہے. اب وہ جس طریقے سے چاہتے ہیں اس طریقے سے کاٹ دیتے ہیں. لہذا انسان جب داخل ہوتا ہے سوشل میڈیا میں وہ پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، لیکن جب وہاں سے نکلتا ہے تو بیچارہ پورا زخمی، یہاں بھی تیر، ادھر بھی تیر، یہاں بھی خون نکل رہا ہوتا ہے. اس کی آنکھوں سے، اس کے کانوں سے، اس کے بدن سے، اس کی روح سے خون نکلتا ہے. عزیزان محترم، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. کنٹرول کرو اس کی، یا تو اس کا جو داس ہے وہ آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں یا پھر اس کو کنٹرول کریں. آپ اپنے بچوں کو بچائیے. لہذا یہ انتخاب، اس انتخاب پہ نادم ہوگا کل انسان کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو، میں نے سوشل میڈیا کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اس سوشل میڈیا نے مجھے اتنا سنگین کر دیا، اتنا سنگین کر دیا کہ مجھ سے رات اور شب نمازیں بھی لی. میں شب نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتا ہوں کیونکہ 2 بجے تک 3 بجے تک میری پوری جو انرجی ہوتی ہے وہ اس پہ صرف ہو جاتی ہے. لہٰذا اس کے بعد میرے پاس حوصلہ نہیں ہوتا کہ میں آگے چلوں. یہ حال ہے آج کے پوری جو ہماری نسل ہے اس میں مبتلا ہے. ایک صلوات بھیجیے بار محمد و آل محمد. آپ نے جب تیسرے خلیفہ کا قتل ہوا، کو قتل کرنے کے بعد توجہ کریں یہ انتخاب کتنا ضروری ہے، سلیکشن.
کہتے جب تیسرے خلیفہ کا قتل ہوا تو مولا کو تجویز دی گئی، عوام کی طرف سے امت آئی کہ آپ خلافت سنبھالیں۔ مولا نے کیا کیا، کہیں پہ بعض جگہوں پہ کہا کہ جہاں گورنر پہلے سے ہی معین تھے ان کو مقرر کیا اپنی جگہ پہ، بعض سے کہا کہ نہیں ان کو ہٹانا ضروری ہے، جیسے معاویہ کو کسی بھی صورت میں اپنے عہدے سے ہٹانا ضروری ہے۔ یہ بڑا فتنہ ہے، بڑا عنصر ہے، مثلا اس کو اس پہ باقی رکھنا کسی بھی صورت میں یہ قوم اور امت مسلمہ کے حق میں نہیں ہے۔ لہذا بہت سارے آئے جنہوں نے کہا مولا ابھی سیاست کا تقاضا کچھ اور ہے، کچھ ٹائم دیجئے ان کو کہ یہ رہیں 1 سال 6 مہینے 4 مہینے 5 مہینے۔ مولا نے کہا نہیں، یہ عدل علی کے خلاف ہے کہ ایسے انسان کو میں باقی رکھوں کہ جس میں صلاحیت ہی نہیں ہے قوم کو چلانے کی، جو پورا شر ہے۔ خیر اس پہ بحث نہیں جانا۔ انہیں میں سے ایک آدمی تھا، ایک گورنر تھا یمن کا جس کا نام تھا حبیب ابن منتخب، جس کو خلیفہ سوم نے وہاں پہ انتخاب کیا تھا۔ امام نے بھی اسی کو باقی رکھا، کہا کہ تو ٹھیک ہے، تو اپنی جگہ پہ باقی ہے اور وہاں کے امور اور تمام شہر کی ذمہ داری تیرے ہاتھ میں ہے۔ ایک دن امام نے اسے خط لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ مجھے 10 افراد کی ضرورت ہے، 10 افراد مجھے ایسے چاہیے، چونکہ یمن پہ زیادہ حملہ ہوتا تھا اور یمن کی سرزمین چونکہ کھنڈرات اور وہ پہاڑی سرزمین تھی تو وہاں پہ حملات بھی کچھ زیادہ ہوتے تھے۔ امام نے فرمایا کہ مجھے 10 افراد ایسے دے دو جو بہادر ہوں، جو شجاع ہو، جن کے اندر لڑنے کی ہمت ہو اور قدرت ہو ان کے پاس۔ کہا کہ لیکن وہ 10 افراد جو ہے وہ سب سے بہترین ہونے چاہیے، یعنی مان لیجئے پورے یمن میں ان 10 سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنا لشکر بلایا، تمام کو بلایا، اعلان عام کر دیا کہ فلاں جگہ جمع ہو جاؤ۔ اس لشکر میں سے 100 افراد نکالے، فاختار منہم 100، ان میں سے 100 نکالے، ثم من 100 70، پھر 100 میں سے 30 کو باہر کیا اور 70 افراد کو ان پہ کام کیا، ثم من 70 30، پھر ان 70 افراد میں سے 30 کا انتخاب کیا، ثم من 30 10، پھر ان 30 میں سے 10 افراد کو چنا۔ مولا نے کہا تھا نا کہ 10 مجھے چاہیے، 10 افراد کا انتخاب کیا۔ فیہم عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، توجہ کرے کہ ان 10 میں سے ایک آدمی وہ بھی تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، یعنی پس یمن کے ٹاپرز، 10 ٹاپ میں سے ایک کون تھا؟ عبد الرحمن تھا۔ کہتے کہ جب یہ آیا، توجہ کرے یہ کلمات واقعا انسان کو اگر یہ کلمات بیدار نہ کرے تو کون سی چیز انسان کو بیدار۔ کہتے کہ جب یہ آیا کوفہ پہنچا، اس کو یہ جو عبد الرحمن تھا اس کو اس 10 آدمیوں کا کمانڈر اسی کو بنایا گیا کہ جو بات کرنی ہو کہیں پہ تو یہ ذمہ داری تمہاری ہے، کیونکہ یہ ان میں سے زیادہ فرتیلا تھا۔ جب یہ مولا کے محضر میں پہنچا تو پہنچتے ہی اس نے کیا کیا؟ پہنچتے ہی سلام کیا، السلام علیکہ ایھا الامام العادل، اے امام عادل آپ پر میرا سلام ہو، والبدر التمام، یعنی ماہ تمام، 14ویں کا چاند ہے آپ۔ یہ القاب کہنے والا کون ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی۔ واللیث الحمام والبطل الزرغام، یعنی آپ میں یہ خصوصیت ہے، آپ میں یہ کوالٹی ہے، آپ پر میرا سلام ہو۔ راوی کہتا ہے کہ فاستحسن امیر المومنین، بڑا طولانی کلام ہے، میں فقط ایک فقرہ اس کا پڑھتا ہوں۔ فاستحسن امیر المومنین کلامہ، امیر المومنین نے اس کے کلام کی تعریف کی۔ من الوفد فقال له، پھر مولا، چونکہ مولا کا توجہ اس نے اپنی طرف جلب کیا تو مولا نے پوچھا مسمک یا غلام، اے جوان، بہادر جوان، تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے قال اسمی عبد الرحمن، اس نے کہا میرا نام عبد الرحمن ہے۔ قال این من عبد الرحمن، این یعنی کون عبد الرحمن؟ قال ابن ملجم المرادی، کہا جس کے باپ کا نام ملجم مرادی ہے۔
قال لہو، مولا نے فرمایا مرادی انت، کیا تو مرادی ہے، مرادی کا بیٹا ہے تو؟ قال نعم یا امیر المومنین، الفاظ عبد الرحمن کے، کہا جی مولا میں مرادی کا بیٹا ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو مولا نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو عجیب سا سما بنا کہ مولا نے ایسا کیوں کہا۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی ایک روایت میں نقل کرتے ہیں اسبغ ابن نباتہ سے، فرماتے ہیں کہ جب اب بیعت کا وقت آیا، سب ان 10 افراد سے بیعت لی، لیکن جب ابن ملجم سے بیعت لی، عبد الرحمن سے، مولا نے ایک مرتبہ بیعت لی تو عبد الرحمن سے کہا بیعت کیا آپ نے؟ کہا مولا میں نے بیعت کی۔ نکلا، کچھ قدم نکلتے ہی اس سے کہا دوبارہ واپس آ جاؤ بیعت کرو۔ کہا مولا میں نے تو ابھی بیعت کی۔ کہا مجھے خوف ہے کہ تو کہیں بیعت کو نہ توڑے، اپنا عہد نہ توڑے، لہٰذا دوبارہ آ جا۔ دوبارہ آیا اور بیعت کی۔ دوبارہ بیعت کرنے کے بعد وہ نکلا، کہا کہ بیعت کی؟ کہا ہاں بیعت کی۔ کہا نہیں توڑے گا؟ کہا نہیں توڑوں گا۔ دوبارہ نکلا وہ، تیسری مرتبہ مولا نے اس سے بلایا، کہا دوبارہ واپس آ جا اور بیعت کر۔ اسے تھوڑا برا لگا اپنی جگہ، اس سے وہ ہوتا ہے نا فیلنگ ہوتی ہے، یہ انسلٹ جیسا اسے لگا کہ، تو عرض کیا مولا ایسا کیوں آپ میرے ساتھ کرتے ہو؟ سب نے تو بیعت کی ایک دفعہ اور مجھ سے 3 دفعہ۔ کہا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں تو بیعت نہ توڑے۔ روایتیں مختلف ہیں اس سلسلے میں، میں ایک روایت کا حوالہ دے رہا ہوں۔ علامہ مجلسی کی طرف سے کہا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں تو بیعت نہ توڑ دے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ تو اسٹرانگ، اس کو مضبوط کر دے، اس عہد کو، یہ عہد و پیمان جو ہم آپس میں باندھتے ہیں، کیونکہ عبد الرحمن تو نے میرا سلیکشن کیا، توجہ کرے، تو نے مولا کو سلیکٹ کیا اپنی زندگی کے لیے، لہذا بیعت نہ توڑنا۔ خیر یہ تو گزر گیا یہ مرحلہ۔ ابن ملجم نے یہاں پہ تیسری مرتبہ کیا کہا؟ کہا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُحِبُّ الْإِقَامَةَ مَعَكَ، اللہ گواہ ہے، ابن ملجم کہتا ہے، عبد الرحمن کہتا ہے قسم اللہ کی کہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ آپ کی ہمراہی میں قیام کروں، آپ کی ہمراہی میں، آپ کے انقلاب کا حصہ بنوں، والجہاد بین یدیک، اور آپ کے ساتھ میں یہ جو آپ کے مخالف ہیں ان کے ساتھ جہاد کروں، وَإِنَّ قَلْبِي مُحِبٌّ لَكَ، مولا میرا دل جو ہے وہ آپ پر قربان ہے، میرے دل کے اندر فقط آپ کی محبت ہے، محبت مولا۔ وَإِنِّي أَوْلَى إِنِّي أُوَالِي وَلِيُّكَ وَأُعَادِي عَدُوَّكَ، مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ دشمن ہوں جس سے آپ دشمنی کرتے ہیں۔ اتنا بڑا کمپرومائز، کمٹمنٹ پوری طرح سے کہ مولا میں آپ کا شیدائی ہوں۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، فقط مواظب رہنا، یعنی اس کی طرف توجہ رکھنا کہ کہیں بیعت نہ توڑے۔ اللہ بعض روایت میں ایسا ہے کہ مولا نے کہا تو میرا قاتل ہے، بعض روایتیں یہ بھی کہتی ہیں۔ تو ابن ملجم نے کہا کہ اگر میں قاتل ہوں تو مجھے مارو، تو مولا نے کہا میں کیوں ماروں، تم نے تو ابھی خطا نہیں کی، تو کیسے مار سکتا ہوں، جو تم نے خطا ہی نہیں کی اس کی سزا میں کیسے دے سکتا ہوں، نہیں دے سکتا۔ لہذا ابن ملجم مرادی یہ کیا تھا؟ یہ ابتدا تھا، توجہ فرمائے، یہ شروعات تھی جب مولا کی ہمراہی تھی ابن ملجم مرادی کی، لیکن انتہا جو ابن ملجم کی تھی، جو شب ضربت کے شب میں جو ضربت مولا پہ لگائی ابن ملجم نے، جب اسے پکڑ کے لا رہے تھے، اس کو شیخ مفید نے نقل کیا۔ شیخ مفید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب ابن ملجم کو لا رہے تھے، ام کلثوم وہ بین کر رہی تھی، گریہ کر رہی تھی، اور ابن ملجم کو دیکھ کے کہا اے شقی، تو نے کس طرح سے امیر المومنین پہ وار کیا، کیسے ضرب لگائی، تو کتنا شقی ہے، میرے بابا ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ اپنا قصاص تم سے توجہ کرے تم سے لیں گے۔ ابن ملجم نے پتہ ہے کیا کہا؟ ابن ملجم کا کلمہ یہی تھا، کہا کہ میں نے امیر المومنین کو نہیں،
میں نے علی کو تیرے بابا کو قتل کیا. جب یمن سے کوفہ آیا تھا بیعت کا پہلا جملہ کیا تھا؟ السلام علیکم یا امیر اب ان سالوں میں کہاں پہنچا کہ کہا کہ میں نے امیر المومنین کو قتل نہیں کیا, میں نے تیرے بابا کو قتل کیا ہے, علی کو. اور اس خوش فہمی کا شکار یہ الفاظ ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ نے جو نقل کیے ہے کہ اس خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ تیرے بابا جو ہے وہ اس خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ تیرے بابا بچ جائیں گے. جو ضرب میں نے لگائی وہ ضرب اتنی خطرناک, 100 درہم کی میں نے شمشیر خریدی اور 100 درہم اس لیے دیے کہ اس کو زہر سے آلودہ کرے شمشیر. اس کے بعد تو سمجھتی ہے کہ یہ اٹھ پائیں گے اس ضرب سے؟ نہیں اٹھ پائیں گے. تاریخ عجیب جملات ہیں, نہیں اٹھ پائیں گے. جو ولایت یعنی کہتے ہیں نا کہ ولایت کے عروج پہ تھا عبد الرحمن, شجاعت کے اعتبار سے کیا ہوا ایسا؟ کچھ تو ہوا نا بیچ میں, کوئی ایسا پیریڈ تو آیا نا کہ جس نے اسے اپنے مولا سے اس حیات طیبہ سے نکال کے حیات کثیفہ میں دھکیل دیا. حیات طیبہ سے نکال کے حیات وحشیانہ حیات میں دھکیل دیا. کون سی چیز ایسی تھی؟ ہم تو یہ ایپیسوڈ تو ہم دیکھتے ہیں, اس چیز کو سنتے ہیں, اس پہ گریہ بھی کرتے ہیں, آہو فغان بھی ہوتی ہے, جو ہمارے عشق کا تقاضا ہوتا ہے اس کو ہم پورا کرتے ہیں, جو ہماری محبت ہوتی ہے, ہماری آنکھیں بھی وہ گریہ کرتی ہے, سب کچھ. لیکن وہ جو ہوا کہ ابن ملجم کہاں سے اس سطح تک پہنچا کہ وہ امیر المومنین کو کہے کہ نہیں تیرا بابا, علی کو, نہ کہ امیر المومنین کو. یہاں پہ پھر علامہ مجلسی کا سہارا لیں گے. علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہوئی, جنگ نہروان, یہ ماجرا بھی کئی طرح سے بیان کیا گیا, میں ایک طریقہ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ دیکھیے جب نہروانیوں کو ختم کیا مولا نے, اور اس کے بعد جو یہ تھا ابن ملجم تھا, ابن ملجم نے مولا سے کہا مولا آپ مجھے اجازت دے کوفہ جا کر میں خوشخبری دوں گا جنگ کی کہ مولا کامیاب ہو گئے واپس. مولا نے کہا کیوں, تو یقین ہے تمہیں کہ تو جائے گا؟ کہاں میں جاؤں گا. کہتے ہیں کہ مولا نے اسے 2 نیزے دیے, 2 امامے دیے, 2 گوڑے دیے, 2 چیزیں, ہر چیز میں سے 2 چیزیں دی. کہا کہ جا, چونکہ جو بھی خبر دینے والا ہوتا ہے, خوشخبری دیتا ہے جنگ سے کامیابی کی, تو اس کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے. یہ گیا, کہتا ہے کوفے کی گلیوں میں گیا, بڑی بڑی مثلا جو بڑے بڑے خیابان تھے, بڑے بڑی سڑکیں تھیں, اس میں گیا, روڈ پہ گیا اور گلیوں میں گیا. پہنچتے پہنچتے ایک جگہ پہنچے جہاں قبیلہ بنی تمیم تھا. بنی تمیم کے قبیلے میں داخل ہوا. وہاں پہ ایک بڑی بلڈنگ دیکھی, بڑا مکان دیکھا, 2 منزلہ عمارت دیکھی. وہاں جب گیا تو وہاں پہ بھی اس نے یہ خوشخبری دی کہ مولا کامیاب ہو گئے اور نہروانی ختم ہو گئی. خود بھی یہ نہروانی فکر کا بنا. پھر کہتے ہیں کہ یہاں پہ کیا تھا, فرماتے ہیں کہ یہاں شیطان نے پہلا اپنا تیر چلایا. توجہ کرے عزیزان محترم, یہاں شیطان نے پہلا اپنا تیر چلایا کہ اس گھر سے ایک خاتون نکلی جس کا نام تھا قطام. قطام نے اس کا استقبال کیا, کسی کو بھجایا کہ اس سے کہو کہ اندر آئے. ابھی گھوڑے سے آتا, چونکہ پہلے سے اس کے ذہن میں یہ تھا, یہ خود بھی اس میں نقل کرتا ہے کہ میں نے قطام سے نکاح کرنے کے لیے اس کے باپ سے بات کی تھی, لیکن وہ مر گیا, پھر وہ وصل جہنم ہوا, لیکن اس سے وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی. جب اس نے دیکھا قطام, تو قطام نے کیا کیا, پہلا حربہ, توجہ, پہلا حربہ جو شیطان کا ہوتا تھا, اس نے اپنا نقاب ہٹا دیا. نقاب جب یہ پوشی جو سامنے تھی اس کو ہٹا کے ابن ملجم کی نظر پڑی, اور ایک نظر نہیں بلکہ مسلسل ابن ملجم دیکھتا رہا. یہ دوسرا نشانہ تھا. کہتے ہیں نا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ النظر سہم مسموم من سہام ابلیس, کہ نگاہ جو ہے وہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے, کہ جب شیطان کسی کو زخمی کرنا چاہتا ہے تو اپنا تیر پھینکتا ہے. وہ کیا ہے, وہ ہے نگاہ.
نگاہ. لہذا یہ نگاہ اگر درست نہیں ہے، یہ نگاہ اگر پاکیزہ نہیں ہے، یہ نگاہ اگر کسی نامحرم پہ پڑتی ہے تو انسان کو اس اعلیٰ علیین سے کھینچ کے اسفل السافلین تک لے جاتا ہے. کہاں پہ تھا؟ اعلیٰ علیین، یعنی مولا کے ہم رکاب. کہاں پہ پہنچا دیا؟ کس سے؟ نگاہ. نگاہ، اسے کہتے ہیں نگاہ کا کنٹرول. کل المومنین، یا رسول ان سے کہیے، مومنین سے، مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیے. یعنی نیچی رکھنا یعنی نگاہوں کو تحفظ دے. چونکہ پہلا کام جو کرتی، شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں کہ پہلا کام جو، یہ کیوں فرمایا نبی نے کہ تیر ہے اور زہریلا تیر ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب پہاڑوں میں یا جنگلوں میں کوئی جاتا ہے کسی آہو کا شکار کرنے کے لیے، اس ہرن کا شکار کرنے کے لیے، تو پہلے تیر چلاتا ہے. جب تیر چلاتا ہے تو جب تیر نکلتا ہے اور اس ہرن کو لگتا ہے تو وہ اچھلتی ہے، اپنی جگہ سے وہ ہلتی ہے، اور جب ہلتی ہے، حرکت میں آتی ہے، تو شکاری دوسرا تیر چلاتا ہے. جب دوسرا تیر چلاتا ہے، اب اس ہرن میں اتنی سکت نہیں ہوتی ہے کہ وہ موومنٹ کرے، اب تھوڑا سا وہ اچھلتی ہے، معمولی سا جھٹکا اس کو لگتا ہے. اور جب تیسرا تیر چلاتا ہے تو وہ بالکل نہیں اٹھ پاتی. لہذا پہلے ہی تیر میں انسان زخمی ہو جاتا. اسی لیے کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کو روکو. آج کا یہ سہم، یہ جو مسموم ہے نا، اور جو سب سے بڑا اگر ہم دیکھیں تو یہی استعمار نے یہی کیا. استعمار نے کون سا جال بچھایا؟ استعمار نے کون سا ٹریپ ہمارے لیے مشخص کیا؟ یہ نگاہ آلودہ کرنا، نگاہ کو ناپاک بنانا. لہذا جب نگاہ ناپاک ہو جائے گی تو اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے. کہا اس کو اندر لے کے گئی، اس کے لیے خوش آمدید کی، اس کے لیے کھانا رکھا، اس کے لیے مہمان نوازی کی، کھلایا پلایا، اور اس کے بعد جب نکلنے کا ٹائم آیا، تیسرا مرحلہ جو تھا شیطان کا، جو وسوسہ کیا، تو نکلتے سمے اس سے یہ اقرار لیا کہ میرے بعد، چونکہ اس کو خبر تھی کتام کا بھائی بھی مارا گیا تھا، کتام کا باپ بھی مارا گیا تھا، کتام کا چاچا بھی مارا گیا تھا، یہ تینوں اسی جنگ نہروان میں ختم ہو گئے تھے. جیسا کتام نے اس سے وعدہ لیا کہ تو میرے بھائیوں کا، ان کا جو ہے بدلہ لے گا. تو جب وہاں سے نکلا، اب یہ داستان اتنی ڈیٹیل میں بیان نہیں کر پاؤں گا، جب وہاں سے نکلا تو نکلتے سمے ہاتھ بھی لگایا کتام نے اپنا ہاتھ بھی دے دیا، ہاتھ سے ہاتھ بھی ملا. توجہ کرے. اب جب نگاہ کے بعد یہ چہرہ جب آشکار ہوتا ہے، اس کی اٹریکشن اور اس شیطنت کا اثر جو انسان کے روح پہ پڑتا ہے، اور جب نامحرم کے ساتھ انسان ٹچ ہوتا ہے، مس جب کرتا ہے نامحرم، یہ سکن ظاہری، تو اس کا اثر انسان کے روح پر پڑتا ہے. لہذا اس ہاتھ سے انسان، اس ابن ملجم کا روح جو ہے وہ کنٹرول ہوا. اب جو محبت علی تھی، اب جو محبت مولا تھی، ختم کیا. توجہ کریں. اب یہ اتنا، یہ مرادی چونکہ پھر آیا ہے نا یہ تاریخ میں بھی کہ یہ 10 افراد بچے تھے پھر نہروان سے، اور انہوں نے مثلا جاتے تھے وہاں پہ، کعبے میں جاتے تھے، وہاں پہ بات چیت ہوتی تھی. اب کیا کرے، یہ پورا امت مسلمہ خراب ہوتا جا رہا ہے، پورا معاشرہ خراب ہو گیا، اور اس معاشرے کو خراب کرنے میں 3 شخصیتوں کا رول ہے، ایک معاویہ، عمر عاص اور علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. لہٰذا وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ پلان بنایا کہ ان تینوں کو قتل کرنا ہے، تب جا کے امت مسلمہ کا بھلا ہو سکتا ہے. جو مولا کے لیے اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوتا تھا، اور کہا کہ کیسے ان کو قتل کیا جائے، کس طرح سے. کتام نے بھی کیا شرط رکھی؟ کتام نے یہ شرط رکھی، اگر میرے ساتھ نکاح کرنا ہے تو مہریہ جو ہوگا نکاح کے لیے وہ سر علی ہوگا. توجہ کریں نا آپ. یعنی انسان جب، یعنی یہ کہتا ہے کہ نامحرم سے دل لگی، نگاہ، قلب، محبت اور اٹریکشن، جب یہ ساری چیزیں بڑھ جاتی ہے تو انسان اپنے عقیدے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، عقیدے میں شک کرتا ہے. پھر جب کھوگر ہو جاتا ہے نا بچے کو آپ ٹرائی کریں
یا اپنا وجدان آپ دیکھیں کہ جب انسان خوگر ہو جاتا ہے کسی برائی میں تو سامنے والا اگر اس کو سمجھانے کے لیے آئے گا بھائی برا ہے یہ نہیں کرنا چاہے, مولوی صاحب اس طرح سے کہتے ہیں, پھر کہتا ہے کون مولوی صاحب کہتا ہے, یہ تو ان کے اپنے بنائے ہوئے پھندے ہیں. کس نے کہا کہ مجھے حجاب کرنا ہے, کس نے کہا کہ مجھے مثلاً سود نہیں کھانا ہے, یہ تو خود کے بنائے ہوئے یہ احکام ہے, اسلام نہیں کہتا. کیوں؟ کیونکہ اب شیطان اس میں رچ بس چکا ہے, اس کے خون میں, اس کی رگوں میں, اس کی نگاہوں میں, اس کے قلب میں, اس کی روح میں. جب شیطان اس کے اندر داخل ہوتا ہے تو پھر اپنے امام کے مقابلے میں ہے. لہٰذا اسی پہ اکتفا نہیں کیا انہوں نے, کہا 3 افراد کو مقرر کیا کہ 3 جا کے 3 جگہوں پہ ان تینوں کو قتل کریں گے. الیاذ باللہ. پہلے تو سب سے بڑی جسارت کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاویہ اور عمر واس کے مقابلے میں لے آئے. جب انسان حرام کا شکار ہو جاتا ہے تو پہلا کام یہی ہوتا ہے, ولی خدا کی اس منزلت کو, ولی خدا کی اس حقیقت کو نیچے اتارتا ہے, ایکسپٹ نہیں کرتا. جیسے ہوتا ہے نا آج کہ نظام ولایت فقیہ میں جو ولایت فقیہ کا مرتبہ اور مقام ہے, اب جس کے اندر کھوٹ ہے, جس کا دل پاک نہیں ہے, جس کے دل میں خلش ہے, تو اس مقام ولایت کو نیچے لے آنے کی کوشش کرتا ہے, ہر طریقے کا حربہ کرتا ہے. وگرنہ آج بھی آپ دیکھیں اگر کہیں پہ کوئی پاور ہے, کوئی طاقت ہے, تو فقط نظام ولایت کی طاقت ہے آج کے دور میں بھی. تو کیا کیا اس بندے نے, اسی نظام ولایت کی بات میں عرض کر رہا ہوں, اس نے نامحرم سے اجتناب نہیں کیا, نامحرم سے اپنے آپ کو بچایا نہیں, نامحرم کی طرف دیکھتا رہا. لیکن یہی نظام ولایت فقیہ ہے, یہی نظام امامت ہے جو آج اس دنیا میں ایک سورج کی طرح چمکتا ہے, اور اس میں ایسے انسان پرورش پاتے ہیں. توجہ کرے, یہ جو سب سے بڑا کالج نظام ولایت فقیہ کا کھلا ہے ایک مملکت کی صورت میں, اس میں بڑے بڑے انجینئر اور بڑے بڑے پروفیسر کیسے بنے؟ مثل شہید ابراہیم ہادی سب سے بڑا نمونہ عمل ہے نا. کہتے ہیں کہ جم میں جاتا تھا, باڈی اچھی تھی, اسٹرانگ آدمی تھا, جم میں جاتا تھا, اور جب جم میں یہ پتا چلا کہ اس کے دوستوں نے اسے بتایا کہ یہاں جو جم میں لڑکیاں آتی ہیں دوسرے جم میں, تو انہیں تمہاری باڈی بہت پسند آئی ہے. توجہ کرے عزیزان محترم. کہا اچھا ایسا ہے. ابراہیم ہادی نے کہا کہ انہیں میری باڈی, ہاں آپ کے مسلز جو ہے, آپ کا لک, آپ کا ہیئر سٹائل, آپ کا چلنا, آپ کا لباس, یہ آپ کی باڈی کے پارٹس جو دکھائی دیتے ہیں تو وہ متاثر ہو جاتی ہے. اب شیطانی فکر اگر ذہن میں ہو تو یہ جوان ہے نا, جوان لڑکھڑا جاتا ہے. ہاں اگر ایسا ہے تو پھر میں اور بھی اس کو باڈی بنانے کی کوشش کروں گا. عجیب انسان ہے. ابن ملجم تو گر گیا. ابن ملجم نے علی کو نزدیک سے دیکھا, اور یہ ابراہیم ہادی امام کو بظاہر ان چشموں سے تو نہیں دیکھا نا. کہتا ہے کہ جب یہ گھر گیا تو گھر جا کے اس نے جو بال تھے, وہ ہیئر سٹائل جو اس نے بنایا تھا پورا گنجا کیا, صاف کیا, بال خراب کیے, اور کل جو وہ جو ٹائٹ لباس پہنتا تھا وہ گھر میں ہی چھوڑ کے وہاں پہ ایک کردستان میں ایک لباس ہوتا ہے بزرگوں کے لیے جو بڑا شلوار ہوتا ہے, پاجامہ جو ہوتا ہے وہ بڑا کھلا ہوتا ہے, اس میں 4-5 آدمی بھی گھس سکتے ہیں, اتنا کھلا ہوتا ہے وہ پیجامہ. ایسا پیجامہ پہنا اور ایسا لباس پہنا, ایسا حلیہ بنایا کہ ایسا لگتا ہے جیسے 60 سال کا آدمی ہو. تو جب یہ کل آیا وہاں پہ تو سب نے کہا ابراہیم یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا نامحرم کہ میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں, میرا وجود, توجہ کرے, میرا وجود کسی کے گناہ کا سبب نہ بنے. میرا وجود, یہ کہاں پہ بنتے ہیں یہ انسان؟ یہ کس یونیورسٹی میں درس پاتے ہیں؟ یہ کس دانشگاہ میں ایسی شخصیتیں پروان چڑھتی ہے؟ فقط دانشگاہ ولایت. دیکھیں یہ اس دانشگاہ کا کتنی مضبوط پکڑ ہے. اسی لیے یہ نظام پسند نہیں ہے, نہ امریکہ کو پسند ہوگا, نہ اسرائیل کو پسند ہوگا, نہ سامراج کو پسند ہوگا. کیوں؟ کیونکہ سامراج چاہتا ہے کہ آج کا انسان, آج کا جوان
وہ نامحرم اور فساد و فسق و فجور میں غرق ہو جائے. لیکن یہ نظام ولایت کا عظیم انسان چاہتا ہے کہ اس غرق شدہ انسان کو نجات دے، چونکہ ان کا ہدف یہی ہے. ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات، یہ اس سفینہ نجات کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. لہٰذا عزیزان محترم، شیطان نے ورگلایا، کیا کیا؟ پہلے قطام استقبال کے لیے آئی، توجہ کرے، قطام استقبال کے لیے آئی، پھر تبسم کیا، نگاہ سے نگاہ ملائی، پھر اس کے بعد جب نگاہیں ملنے لگی، جب تبسم اور لب پہ مسکراہٹ آنے لگی، تو اس کا دل کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں شیطان نے لیا. جب کنٹرول شیطان نے لیا تو اب وہ اس شیطانی طاقت کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتا ہے. جاتے وقت اس نے خدا حافظی کی ہاتھ بھی ملائے. میرے عزیزوں، ہمارے جوانوں، ہمارے نوجوانوں، آج بھی ایسی قطامیں پائی جاتی ہیں، بلکہ ایک قطام نہیں، ہزاروں، لاکھوں، بلکہ کروڑوں قطامیں جو استعمار نے بنائی ہیں. کس لیے؟ تاکہ آپ کی نگاہوں کو آلودہ کرے اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے. اس سوشل میڈیا آج کے دنیا کی سب سے بڑی قطام ہے، جس نے اپنے زلفیں کھول رکھی ہے، جس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا ہے. لہٰذا وہ اٹریکشن جو اس قطام میں تھی، وہی اٹریکشن آج کے سوشل میڈیا میں. جتنا انسان دیکھتا ہے تو انسان کے اندر اگر ایمان اور اس ولایت کا جذبہ اور قوت ارادی نہ ہو تو انسان اس میں غرق ہو جاتا ہے. کیوں اکثر انحراف پایا جاتا ہے کہ جوان پیڑھی در ولایت پہ حاضر نہیں ہونا چاہتی، فقط کچھ خاص وقفے کے لیے، خاص پیریڈ کے لیے، ماتم کے لیے، محفل کے لیے، اس کے لیے وقت دیتی ہے، اور باقی پورا سال جو گزر جاتا ہے اس وقفے میں ہمراہی ہوتی ہے امام کی، وہ بھی ایک حصے میں، لیکن باقی پورا سال کہاں پہ گزر جاتا ہے؟ باقی پورا سال میں نے کس کی ہمراہی کی؟ باقی پورا سال میرا دوست کون بنا؟ باقی پورا سال میرا پارٹنر کون بنا؟ اس کو دیکھنا ہے. تو کس کے ساتھ تم زندگی گزارو گی؟ کل جب آئے گا تو قیامت کے دن جب برزخ میں انسان کی آنکھیں کھلے گی تو کون پارٹنر ہوگا وہاں پہ؟ جس کے ساتھ آپ نے 90% زندگی گزاری، یا اس کے ساتھ جس کے ساتھ تم نے 10% زندگی گزاری؟ یہی سوال تھا بی بی کعب مدینے کے لوگوں سے کہ تم حساب کیسے کرتے ہو؟ مجھے یہ تو بتاؤ، یہاں کے حساب میں تم پکے ہو، لیکن وہاں کے حساب میں تم کیوں ایسی امید لگائے ہو کہ نہیں وہاں تو ہم بخشے جائیں گے؟ کیسے بخشے جائیں گے جب یہاں وہ سنخیت ہی پیدا نہیں ہوئی، وہ اٹیچمنٹ ہی پیدا نہیں ہوا؟ لہٰذا عزیزہ کیا کیا ان لوگوں نے کہا کہ اب کہاں پہ قتل کرنا ہے؟ کہا کہ ایسی رات ہونی چاہیے کہ جس میں اللہ کی جانب انسان کو تقرب حاصل ہو، جو قربت الہی کی رات ہو، اور ایسا وقت ہونا چاہیے. توجہ کیجئے کیسا ٹائم پیریڈ اور کیسا پلان بنایا. ایسا وقت ہونا چاہیے کہ جس میں انسان جلدی اللہ سے نزدیک ہوتا ہے. کہا کہ وہ کون سا ٹائم ہے؟ کہا وہ 19 رمضان کی رات ہوگی، اور 19 رمضان کی رات میں جو سحری ہوگی، سحری کا ٹائم اس کے لیے موزون ٹائم ہے. انسان کہاں سے، یعنی اعلیٰ علیین سے اٹھا کے شیطان اس کو پٹک دیتا ہے اسفل السافلین ملا کے کھڑا کر. آج کا طرز زندگی جو مغرب اور سامراجیت نے ہمارے لیے بنایا، اس میں انتخاب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے عزیزو، نہیں ہے، ہم اس کے کنٹرول میں. لہذا ہمیں ایسا پلان بنانا چاہیے، ہمارا پلان ایسا ہو کہ اس کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہو، نہ کہ میں اس کے کنٹرول میں جاؤں. اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے. لہذا ہم جو پارٹنر زندگی کا انتخاب کرتے ہیں وہ تو یہ ہونا چاہیے، وہ پارٹنر ویسا ہونا چاہیے جیسا مشورہ دیا نا، ہوتا ہے نا، یہ حیات طیبہ اسی کا نام ہے. وہ ایسا پارٹنر ہونا چاہے جیسے زہیر ابن کین کے لیے ان کی زوجہ تھی. جب پیغام مولا کا پہنچا تو پیغام کیا تھا؟ ہمراہی کا پیغام تھا نا. زہیر تم نے بہت سارے پارٹنر بنا لیے، زہیر تمہارا انتخاب بہت جگہوں پہ صحیح نہیں تھا، آج یہ انتخاب سے. تو کون یہ حس دلاتا ہے؟ جو حقیقی پارٹنر ہو. توجہ کرے تو یہاں پہ زہیر کی آنکھیں کس نے کھولی؟ اس کی زوجہ نے. کہا زہیر کیا تھا تو سوچتا ہے؟
وہ اولاد رسول ہے, اس کا پیغام ہے, اور تو ابھی سوچ رہا ہے کہ میں لبیک کہوں یا نہ کہوں. اٹھ کے جب مولا کے دربار میں گیا, جب واپس آیا, سارا خیمہ اٹھا کے سب کچھ باندھ کے, اور زوجہ کو بھی کہا تو بھی میری طرف سے آزاد ہے, کہا سب لے جاؤ. زہیر کیا ہوا, تو جانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا, کیونکہ اب زہیر کا ملاپ اور زہیر کا تمسک حیات طیبہ کے کوثر سے ہوا. یہ تو ہمارے پاس ہے, پھر ہم اتنی مفلسی کیوں, اتنی غریبی کیوں, روحانی غریبی کیوں, روحانی مفلسی کیوں؟ سن یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے, موجود ہے. ایسے بہت سارے نمونے تاریخ میں دیکھو گی کہ جو ایک جھٹکے میں مولا کے محضر میں حاضر ہوئے. ایسے بہت سارے انسان, جب حبیب کو خط لکھا تو حبیب کی بیگم نے حبیب سے کہا تو سوچ رہا ہے ابھی. لہذا عزیزان محترم, جو ہمیں لینا ہے انتخاب, درست انتخاب, بس. طرز زندگی اگر قرآنی بنانا ہے, طرز زندگی کا, قرآنی طرز زندگی کا جو مین اور رول ماڈل ہمارے لیے وہ ہے مولا کی ذات اقدس. جیسے مولا بھی ہم سے یہی تقاضا کرتے ہیں کہ دیکھو تم میری طرح تو نہیں بن سکتے ہو, مجھ جیسا نہیں بن پاؤ گے, مجھے پتہ ہے, لیکن اعیونی بالورع والاجتہاد, لیکن میری مدد کر سکتے ہو, میرے ناصر بن سکتے ہو. کیسے مولا؟ الورع, یعنی گناہ سے دوری, گناہ سے پرہیز, گناہ کی پرہیز کرنے کے ذریعے سے. والاجتہاد, اجتہاد کے ذریعے سے. اجتہاد یعنی تم جس فیلڈ میں بھی ہو, جو بھی تمہاری سکلز ہے, جو بھی تیرے اندر پوٹینشل ہے, جس فیلڈ میں بھی, اس میں تم مجتہد بن کے دکھاؤ سوسائٹی کی. لہٰذا مولا چھٹے امام ہی فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ جو ہے وہ اپنی سوسائٹی میں ہائی کوالیفائڈ ہو. اگر وہ تعلیم میں ہے تو ہائی کوالیفائڈ ہو, اگر وہ بزنس میں ہے تو وہ ہائی بزنس مین ہو, اگر وہ تربیت میں تو وہ ہائیسٹ اس رینک پہ ہو. ایسا نہیں کہ مولا نہیں چاہتے, کہ مولا کو پتہ ہے کہ تم میرے جیسا نہیں بن سکتا لیکن میری مدد کر سکتا ہے. لہٰذا آج کے مولا کا بھی تقاضا یہی ہے. عزیزان محترم, جو محجوب ہے آج کا امام, وہ اس وجہ سے بھی محجوب ہے چونکہ ہمارا طرز زندگی قرآن سے دور ہے. جب تک قرآن اس صامت سے متمسک نہ ہو, قرآن ناطق تک نہیں پہنچ سکتی, اور جب تک قرآن ناطق سے متمسک نہ ہو, قرآن صامت کو نہیں سمجھ سکتے. لہذا ان دونوں کو ملانے کی ضرورت ہے, ان سے متمسک ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. چونکہ مطالب بہت سارے تھے اس کے علاوہ بھی, لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے. آپ لوگوں نے سنا اور ہم نے بیان کیا, میں نے عرض کیا. یہ سب سے پہلے اپنے لیے وصیت تھی, پھر اس کے بعد آپ تمام حضرات کی خدمت میں یہ تلقین تھی اور یاد دہانی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ ہماری اس چھوٹی سی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے مومنین مومنات جو یہاں پہ تشریف فرمائے, پروردگارہ ان کی حاجات کو روا فرما. پروردگارہ ہمیں راہ علی پہ اور راہ مستقیم پہ ہمیشہ مستقیم اور استقامت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بچوں, جوانوں, نوجوانوں کو راہ حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں خرافات اور بدعت سے آزاد فرما. پروردگارہ ہمیں اس مہینے میں حقیقی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پروردگارہ جو یہاں پہ مومنین آتے نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں, پروردگارہ ان کو نظر نیاز اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. ان کی اموات کو داخل بہشت فرما. ان سب کو, ان کی اموات کو مغفرت عطا فرما. ہمارے رہبر معظم انقلاب سید علی خامنہئی اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی اور دیگر مراجع کرام, اساتذہ کرام کا سایہ ہم پہ مدام سایہ فگن رکھنا. پروردگارہ ان کی نصرت عطا فرما. پروردگار جو بھی ظالمین ہیں ان کے ظالمین کے شر سے ان کو محفوظ فرما. فلسطین جو سرزمین مظلومیت کی ایک نماد ہے, پروردگارہ سرزمین فلسطین کو آزاد فرما. اور جو بھی وہاں پہ ظلم کرتے ہیں نہتے فلسطینیوں کا, پروردگارہ ان ظالمین کو نیست و نابود فرما. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.